बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नए जर्नैल आ गए हैं और नए जर्नैलों के आने के बाद इमरान खान जो हैं उन्होंने हालात जोड़े ने वो टाइम ऑफिशियली कहानी पाई, यानी कहानी खत्म समझो। प्रोजेक्ट इमरान अब बाकायदा जो है ना एंडिंग की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ेगा। आपको दिखाई देगा कि जड़ियाँ कुव्वतें, मख्फी कुव्वतें जिन्हें कहा जाता है, जैसे इमरान खान आपको याद हो अक्सर कहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ और मेरे जो हैं वो फौज के अंदर या एजेंसियों के अंदर बंदे हैं, वो मुझे बताते हैं। अच्छा, ये बात किसी हद तक दुरुस्त थी उनकी, वो बात गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन जाहिर है कि उन चीज़ों को संभालने में टाइम लगता है। ये इस स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। इंसान जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब बैठते उठते हैं तो उनके दरमियान जो है नफ़रतें या मोहब्बतें पैदा होती हैं, जज्बात होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उसके नतीजे में इंसानों की अपनी कमिटमेंट्स बन जाती हैं, अपने नए नए तकाजे पैदा हो जाते हैं। उनको मतलब किसी का दिल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜ ਤੋਂ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब है कि इंसान जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल किस्म की करैक्टर है। कोई यानी बिजली नहीं की कि बटन ऑन किया तो बिजली आ गई, ऑफ किया तो बिजली चली गई, ऐसा नहीं होता। मशीन नहीं है असल में। तो ये मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाश आउट की हो रही, मैंने क्लीन गंदा हो जाए ना भाई ना उन्होंने धोन लग्या तो फिर सुकन लगे टाइम लगता है। नवा क्लीन बनाया नहीं जा सकता सी, लिहाजा अब जो क्लीन के अंदर टाट टूट मतलब कोई डाट बहुते मैले हो गए सन ना, और चंगे तरीके ना साफ सूफ किए जा रहे हैं और अब हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आपको जाते दिखाई देंगे। बेहतरी से मेरी मुराद जो है वो ये है कि अब इमरान खान के हवाले से आपको डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ होती दिखाई देंगी। जैसे कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहले भी आपको इशारे तो मिल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट का मूड सी देख लो बदले आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी चीज़ा उस तरह नहीं चल रही, नीचे जो अदलिया है उत्थों भी भाएन जड़ा हैगा सी बहुत डुल डुल पै जाने वाला प्यार, वो भी भाएन किसी पासे हुण संभालिया जा गया है। तो हालात इमरान खान के लिए अच्छे नहीं हैं और ये मज़ीद ख़राब होंगे। फील्डिंग नवियाँ लग गई ना समय। बात ये है पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी ये कहे कि फ़ौज का किरदार सियासत में नहीं है तो वो मतलब मेरा ख्याल है कि अहमकों की जन्नत में रहता है, उसको फिर पाकिस्तान की सियासत का इल्म ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत उहदे गिरद घूमती है, उन्हें मुदाखलत ही करनी है। वो न्यूक्लियस है सियासत का, उहदे गिरद ही सारा कुछ घूमी जा रहा है। आज से नहीं घूम रहा, शुरू तो घूम रहा है। अब वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो। मैं आपको ये बात बताऊं, इस वक्त की जो फौजी क़यादत है ना, वो नहीं चाहती कि साडे गिरद सियासत वाला कंबल पिया हो। पर हुण प्रॉब्लम है कि वो कंबल नूं छड्ड दे, कंबल उन्होंने नहीं छड्डदा। क्योंकि देखे ना, इमरान खान के साथ निमटना था, जो पॉलिटिकली निमटना है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने और नवाज शरीफ ने कहा जनाब जिन्हें गंद पाया वो साफ करे। मेरे जैसे लोगों ने भी कहा हाँ जी गल तो ठीक है कि गंद पाया जनरल बाजवा ने, और जाहिर है कि वो अदारा उसके पीछे था। तो भाई तुसी पाया है, पाकिस्तान को इल्जाम में डाला, तो हुण इमरान खान का गंद संभाल लो। अच्छा, कहना तो बड़ा सौखा बाबू जी, लेकिन इसके नतायज हैं फिर जो भुगतने पड़ते हैं, और वो कौम भुगत रही है, आगे भुगतेगी मजीद। ये बात याद रखिएगा, किसी भी सूरत ऐसा नहीं होता कि जनाब जो फौज है या कोई भी बंदा जिसका वो मुकाम नहीं है, जिस मुकाम पर वो आप उसको बुला के बैठा दें तो वो जान लगिया वो दिल करे आराम न जान ना। सर एसी में बैठने वाला बंदा जड़ा ना उन्होंने बाहर हबसी च बहना पवे, उतो नहीं बैठा जाता। बड़ी सीधी साफ गल है। इस वक्त हालात जो हैं वो इस नहज पर आगे हुए हैं कि कोई माने या ना माने, फौज जो है उसके गिर्द सारी की सारी सियासत घूम रही है और ये घूमेगी। सर ऑफिशियली आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सब जानते हैं कि ये काम होगा। और ये इमरान खान साहब तो ओपनली गल्लां करते हैं कि सर देखो मैं फौज दे नाल हां, फौज दे मैं खिलाफ नहीं है, बस इन्नी गल है, इन्होंने झोली सुट दो, मैनू झोली च पा लो, इन्नी जी गल, टोटल इन्नी गल है। इस तो ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं चाहिए, ये वो कहते हैं। तो बाकी रह गई पीपल्स पार्टी की बात। तो पीपल्स पार्टी जो है सर वो उदी भी हालत तुहाडे सामने ही
کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صرف ڈنگ ٹپاؤ پولیٹکس کر رہے ہیں فی الحال. مجھے ان کی پولیٹکس جو ہے فی الحال ویسے تو سیاست کبھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے فی الحال تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پائن آئے نے کی کر رہے نے کی چاہ رہے نے کی ہون جا رہے ہیں. شہباز شریف نے پتہ نہیں کی لکھ کے پڑھاتا یار. پیپلز پارٹی نے زبان نہیں کھولی. سر پیپلز پارٹی وہ والی پارٹی پتہ نہیں کتنے گئی, کدھر گئے رضا ربانی صاحب, فرت اللہ بابر صاحب. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اتنے خاموش کیوں ہیں, کیوں نئی چیزوں کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں ان کے اوپر بات کی جا رہی. پارٹی کے کسی فورم میں کوئی بات نہیں. پنجاب ہی تے ہل جل ہے ہی کوئی نہیں نا. ایسا لگتا ہے کہ پنجاب ہی پیپلز پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر دی. یہ والے معاملات پیپلز پارٹی کے ہوا نہیں کرتے تھے, لیکن اب ہیں, اور یہ تب ہیں جب وہ اقتدار میں ہیں. اپوزیشن جو ہونا ایک اور گل ہوندی, اقتدار جو ہون تو پھر بھی گل نہ ہوئے تو بڑی عجیب گل ہے. بہرحال بات دوسری جانب چلی گئی. میں ایکچولی کیا یہ رہا ہوں کہ 30 نئے جرنیل آ گئے ہیں پائن, پروموشنز ہوئی ہیں, اور وہ پروموشنز جو ہیں انہوں نے مستقبل میں اب اگر 3 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے, 3.5 مہینے بعد فرض کرتے ہیں, تو پاک فوج کا ایک رول تو ہے, چاہے انتخابات کے پرامن انعقاد کا رول ہی ہو. پہلے بھی آئی ہے, ہوں پھر بلایا جائے گا, کیونکہ جو پنجاب پولیس ہے یا دوسری جتنی بھی پولیس ہوتی ہے ہاتھ کھلار نہیں کر کے چاکے نے کھل گئے لوگوں نے. پولیس نو سمجھتا کوئی نہیں کچھ ہونا, فوجی دا پھر ہی تھوڑا جا احترام کر دے یا ڈر دے نے, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, تو فوج جو ہے نا وہ چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. تو اب یہ 30 نئے کمانڈرز آ گئے نا سر, جرنیل آ گئے 3 نئے. اس کے بعد عمران خان جو ہے نا وہ دا بالکل ٹین ڈبا گول جائے, کہانی ٹائنڈ فش ہوگی اس کی. یہ خبر جو ہے وہ کافی ان یوتھیوں کے لیے کیا کہتے ہیں گراں گزرتی ہے. ان کو گزرے گی, ان کو سمجھ آئے گی کہ جناب یہ انہوں ہوا کی اور یہ کی ہون جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ پاک فوج جو ہے نا اس کو صرف ابھی اس وقت یہ مسائل کا سامنا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کی سیاست کیا ہو رہی ہے. مسائل اور بھی بہت زیادہ ہے. زوب میں جو ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے. تو روٹین میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا, ان کا بھی ایک پورے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, پورا ایک سین ہے. اور یہ سارے کا سارا تانا بانا جا کے جنرل فیض, جنرل باجوہ اور عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں. اس وقت پاکستان اور اس کے ارد گرد کے خطے میں جتنا گند موجود ہے, چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہوں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے معاملات ہوں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, اس سارا کا سارا گند پروجیکٹ عمران کی وجہ سے ہے سر. اب پروجیکٹ عمران جنہوں نے بھی شروع کیا تھا, اب آپ ان کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے لیں یا آپ ان کو سزائیں دے لیں پکڑ کے, وہ آپ کی مرضی ہے سر. لیکن یہ سارے کا سارا گند پایا انہوں نے ہوا ہے. ابھی میں آپ کو جو میں نے حوالہ دیا ہے, یہ جو یوب کا اور کل جو ایک واقعہ ہوا اس کا, کنہاں نے کیتے نے, نام جو مرضی دے لیں آپ, جناب اے فلانا گروپ ہے. اصل تو گل ہے کہ کریکٹر دے ہوئی ہے نا. 40,000 بندہ آپ نے لا کر یہاں پر خاص بسایا, ٹھیک ہے, اور اس پر آپ فخر کرتے ہیں. یہ جو جنرل فیض ہے یہ اس کی پوری پلاننگ تھی. جنرل باجوہ کے قریبی لوگ کہتے ہیں جی جنرل فیض نے یہ ساری کہانی چلائی اور انہوں نے کہا کہ سر کوئی نہیں ہم کر لیں گے, سنبھال لیں گے. تو باجوہ سر کی مطلب کیا 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, ان کو نہیں سمجھ آئے اس بات کی کہ ایسا نلون کی لگا ہے. وہ لوگ ہیں سر تھا پاڑتے پھر دینے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے اندر اس کو مسئلہ ڈالا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان ہے اس میں اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, ایک گفتگو ہوئی تھی, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جناب افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. وہ پائن افغانستان مکر گیا ہو تو وہ کہتا ہے اسی تے ڈیورنٹ لائن ہی نہیں مانتے, یہ جو بارڈر ہے آپ نے کھینچا ہوا اس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسے اس پاسے بھی ساڑی جگہ ہے, اس پاسے بھی ساڑی جگہ ہے. فل ٹائم بدماشی, ان پچ نہیں ہوتی وہ بھی انہیں. اچھا اب یہ کیوں ہو گیا ان پچ, سوال ہے. ان پچ ہو گئی پائے نا جنہوں نے انہوں اس طرح اسلحہ چھڑ کے گئے امریکنز, جس طرح وہ اسلحہ جڑا لیا انہوں نے سی, تو انہوں نے کہنے تھے ان پچ ہوئی پائے. ٹھیک ہے, پھر ان پچ ہوئی کیونکہ ایران جو ہے اس نے وہ
ایسے لوگوں کو جگہ دی ہوئی ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، چاہے وہ بلوچیوں کے نام پر ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ ہوں، چاہے وہ پنجابی گروپ کے نام پہ ہوں، چاہے وہ کوئٹہ شورا کے نام پہ ہوں. سر ایران نے جگہ دیتی ہے. ایران کہتا ہے پاکستان نے ایسے لوگوں کو جگہ دی ہوئی ہے جو ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں. ویسے دہشت گردی ایران ہی کو تو نظر آئی ان دیگر، لیکن ایک الزام ہے. چلیں ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ آرمی چیف جو ہیں عاصم صاحب جو ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب، وہ گئے ہیں ادھر چند دن پہلے. تو وہاں پر جو ایک گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا کہ ایران سے کہا گیا کہ تو چونکہ بھی حصہ افغانستان کے ساتھ معاملات میں اپنے معاہدے تے عمل کرا اور انہوں دس. تو پھر یہ بھی طے پایا ہے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب رل مل کے نا ذرا تھوڑا انہوں کنڈی پانی ہے کہ بعض آؤ انسان بڑھو. تو وہ اب ایک یہ نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. افغانستان جو ہے اس کے اندر جس وقت جن کی حکومت ہے اس وقت، وہ لوگ جو ہیں وہ براہ راست امریکن اثر میں ہیں. امریکہ اب کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے یہاں پر یہ چائنا کے ساتھ جائے. تو لہٰذا چائنا مضبوط ہوگا اگر پاکستان جائے گا. تو یہ جو ایک ون بیلٹ ون روڈ پتہ نہیں کی سین بنے گا، سلک روڈ جو ہے اتنے چائنا دی اکانومی نو چار چاند لا دے گا، نال پاکستان میں فائدہ ہوئے گا. امریکہ نہیں چاہتا ایسا ہو، تو اس نے وہ جو طالبان بھائے اتنے انہوں ایکٹیو کرنا پڑ کے. ٹھیک ہے، یہ ساری گیم ہے. ایران جو چائنا ہے ان نے بھی طالبان نہ بنے براہ راست رابطے بدا لے جائے. ابھی تمہیں گل دسی ہے، انہوں فنڈنگ بھی کر رہے ہیں چائنا یہ افغانستان والوں کو. تو اس خطے کے اندر فوج جو ہے نا وہ آلریڈی ادروائز پروفیشنلی بہت زیادہ انگیج ہونے جا رہی ہے. ابھی بھی ہے، مزید ہو جائے گی. یہ میرا تجزیہ ہے، سارے حالات جو میں نے بتایا اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ایسے پائن پروجیکٹ عمران جڑا ہے اینو پھر وائنڈ اپ کرنا بہت ضروری سی، یہ خاتمہ بالخیر کرنا بہت ضروری. لہٰذا اب نئے جو پروموشنز ہو گئی ہیں اور نئے جو اپنا لوگ آ گئے ہیں، جرنیل اور نئے کمانڈرز، ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران خان جو ہے نا اس کی کہانی اب ہفتوں کی یا مہینوں کی بات نہیں رہے گی سر، اب دنوں کی بات. دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ باؤجی جو ہے نا، وہ جو میں نے آپ کو کل ایک ولاگ کیا تھا اس میں کہا تھا نا کہ چکی پیسنگ اس والی سائڈ کی طرف آپ کو تیزی کے ساتھ جاتے دکھائی دیں گے. مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے. جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.